الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی. سوری. آج کی ہماری دعا ہے سونے کے وقت کی دعا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب رات کو سوتے تھے تو اس دعا کو ضرور پڑھتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو ضرور پڑھیں. سونے کے بعد ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اگلی صبح اٹھ بھی سکیں گے یا نہیں، تو یہ دعا جو ہے وہ ہم نے لازماً پڑھنی ہے. اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی جو ہے وہ زندہ ہوتا ہوں. آپ نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے. اب ہم اپنے رکوع کی طرف آتے ہیں. آج ہمارا رکوع نمبر 6 ہے، سورہ الانعام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنذِرْ، اور آپ خبردار کریں، بھی ساتھ اس کے، الذین، ان لوگوں کو جو یخافون خوف رکھتے ہیں، ان یحشروا، یہ کہ ان کو جمع کیا جائے گا، الی ربہم، ان کے رب کی طرف، لیسا، نہیں، لہم، ان کے لیے، من دونہ، کوئی، ولی، حمایت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حمایت کرنے والا، ولا، اور نہ ہی، شفیع، کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، وہ بچ جائیں. اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ان لوگوں کو خبردار کر دیں، اور صرف ان لوگوں کو جو خوف رکھتے ہیں. اور پھر اس آیت کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر جو ہے مشرکین مکہ کے کچھ لوگوں کا گزر ہوا جو بڑے بڑے سردار تھے. تو ان لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا، اور پھر وہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ مطلب وہ سردار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تھوڑے سے مطلب غریب لوگ تھے. تو اس لیے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ مطلب ایسے سردار یا کچھ ایسے نہیں تھے، اور ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی مطلب فقیر اور غربائی لوگ تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو کہا ہے کہ آپ اس قرآن کے ساتھ جو ہے وہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو جو خوف رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور پھر یہ کہ ان کو جمع کیا جائے گا ان کے رب کی طرف، یعنی قیامت کے دن جو ہے ان کو جمع کیا جائے گا. اور اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ مشرکین مکہ میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو بالکل قیامت کا انکار کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد کون اٹھایا جائے گا. اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں، لیکن پھر وہاں پہ ہمارے جو ہے سفارشی ہوں گے، ہمارے بچانے والے ہوں گے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو خبردار کریں اس قرآن کے ساتھ جو خوف رکھتے ہیں، یعنی جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے. اور پھر ان تمام لوگوں کو، یعنی جو تمام کے تمام لوگ ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ جمع کیا جائے گا. اور پھر اس دن جو ہے یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جو ہے حمایت کرنے والا نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا. اور حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کی سفارش کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی تبھی سفارش کریں گے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا. اس لیے مین جو سفارش ہے، جو حمایت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیونکہ مشرکین مکہ کو لگتا تھا کہ ہمارے جو بت ہیں جن کو ہم نیاز چڑھاتے ہیں یا جن کو ہم پوجتے ہیں، تو وہ ہماری جو ہے ہماری شفاعت کریں گے قیامت کے دن. حالانکہ اور پھر ہم سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر بھی آئے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ جو ہے وہ چھوئے گی، بس کچھ دن ہمیں چھوئے گی، اور اس کے بعد جو ہے ہم واپس آ جائیں گے، اور ہمارے جو سفارشی ہیں وہ ہماری شفاعت کر لیں گے، اور ہم جو ہے اس آگ سے بچ جائیں گے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو آپ بتا دیں تاکہ وہ بچ جائیں. یعنی اس دن جو ہے قیامت کے دن کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سوا، نہ ہی کوئی جو ہے حمایت کرنے والا ہوگا. اور پھر ہم اس طرح کی جو آیت ہے وہ
قرآن کے مختلف حصوں میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. اور حالانکہ یہ دنیا میں بھی ہے اور یہ قیامت کے دن بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو انسان کا کوئی دوست ہوگا، نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، اور نہ ہی کوئی حمایتی ہوگا، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. تو اس لیے آپ جو ہے ان تمام لوگوں کو، اور پھر یہ بات جو ہے صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تک کے تمام لوگوں کے لیے ہے کہ یہ قرآن جو ہے تمام لوگوں کی نصیحت کے لیے ہے کہ تاکہ وہ بچ جائیں، کیونکہ اور وہ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کی سفارش نہیں کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں اپنے وقت کو صرف کریں، نہ کہ لوگوں کو. ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں ہماری حمایت کر دے گا یا کوئی جو ہے ہماری مدد کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جو ہے مدد نہیں کر سکتا. ولا تطرد الذین، اور نہ تم دور ہٹا ان لوگوں کو، یدعونا پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداوتی صبح کو، والعشی اور شام کو، یریدونا وجہہ اور وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ. ما علیکا نہیں ہے آپ پر، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیئن کچھ بھی، وما اور نہیں ہے، من حسابکا آپ کے حساب میں سے، علیہم ان پر، من شیئن کچھ بھی، فتطردہم اور پھر آپ دور ہٹا دیں انہیں، فتکونا پس تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے. یہ آیت جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے والی آیت میں پڑھا تھا نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے صحابہ کے ساتھ ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اسٹارٹنگ میں جب اسلام پھیلنا سٹارٹ ہوا تھا، تو اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے وہ بہت غریب اور فقراء لوگ تھے. اور جو مکہ کے سردار تھے وہ لوگ جو ہے مطلب وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہتے تھے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف آئیں، ہم آپ کے حلقات میں آ کر بیٹھے، ہم آپ سے دین سیکھیں، لیکن ہم اس لیے نہیں آتے کہ یہ جو آپ کی جو مطلب آپ کے گروپس میں جو ہے آپ کی مجلس میں اکثر فقراء بیٹھے رہتے ہیں، تو کہاں وہ لوگ کہ ہم غریبوں کے ساتھ جو ہے ہم بیٹھیں گے تو ہماری شان و شوکت میں جو ہے وہ فرق آ جائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ تم جو ہے ان لوگوں کو، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو ہے ان غربا کو جو ہے وہ بھگا دیں، اور پھر آپ ان کو دور کر دیں گے تو ہم جو ہے پھر آپ کے پاس آ کر ہم بیٹھیں گے، آپ سے دین سیکھیں گے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی سردار یا کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ دین لے کر آئے گا تو پھر لوگوں کے لیے دین جو ہے اسلام لانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اور پھر حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اس ٹائپ کی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ایسی نہیں تھی کہ اگر مطلب وہ بڑے لوگوں کے پیچھے جا رہے تھے، سرداروں کے پیچھے، بلکہ ان کی نیت صرف یہ تھی کہ یہ دین جو ہے یہ آسانی سے پھیل جائے گا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی قوم کا بڑا ایک سربراہ جو ہے وہ دین کو مان لے تو پھر تمام قوم کے لیے دین کو ماننا آسان ہو جاتا ہے اگر کوئی سردار مان لے. تو اس لیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک ٹائپ سے جو ہے یہ وارننگ دی ہے کہ آپ ان لوگوں کو دور نہ ہٹائیں، یعنی اگر وہ فقراء ہیں، غریب ہیں، غربا ہیں، تو آپ ان کو دور نہ ہٹائیں، کیونکہ وہ صرف ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی صبح شام تسبیح کرتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں. اور حالانکہ یہ جو سردار ہے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ بس ہم کچھ وقت بیٹھیں گے. اور کیونکہ جس نے دین لینا ہوتا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا. اور ہمارے دین کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو چاہے وہ غربا ہو یا کوئی سردار ہو یا کوئی بادشاہ ہو، اگر کوئی پہلے چلا جاتا ہے تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، دوسرا کوئی آگے اس کو ہٹا نہیں سکتا کہ چلو میں بادشاہ ہوں اور تم پیچھے جاؤ، بلکہ جو پہلے جائے گا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا. اور پھر حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو غربا ہوں گے وہ جنت میں جو ہے وہ 500 سال پہلے چلے جائیں گے امیر لوگوں سے. تو یہ ایک طرح سے جو غربا ہیں ان کے دلوں کو کے لیے یہ تسلی بھی ہے کہ اگر ہم دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں، دنیا کمانے میں اگر ہم پیچھے رہ بھی گئے ہیں تو اس بات سے انہیں تھوڑی تسلی ہوگی کہ اگر ہم دنیا میں پیچھے رہ گئے تو انشاءاللہ ہم جنت میں جو ہے وہ سب سے پہلے جائیں گے. اور پھر اور جانے کا ریزن جو ہے ان کا یہ ہوگا کہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوگا، تو جس کی وجہ سے ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. کیونکہ سوری، ایک حدیث میں آتا ہے، ہم عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت مشہور اور بہت
मतलब वो ऐसे सहाबी हैं जो सबसे ज्यादा मालदार थे, और उनके बारे में आता है कि जब वो जन्नत में जाएंगे तो 500 साल बाद वो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना माल था। हालांकि वो सहाबी है, उनको जन्नत की बशारत दी गई है कि वो जो है वो जन्नत में जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो माल था वो इतना कसरत से उनके पास माल था, इतनी ज्यादा अल्लाह ताला ने उनको दौलत दी थी कि उसका हिसाब देते देते उनको 500 साल लग जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि अगर कोई गुरबा है तो फिर उसका हिसाब जो है वो जल्दी होगा, और वो 500 साल पहले जो है वो जन्नत में चला जाएगा। और फिर यहाँ पर भी इस आयत में अल्लाह ताला और फिर इस आयत में हम देख रहे हैं कि उनका जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा है। वो सुबह शाम जो है वो अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपके हिसाब में से कुछ भी नहीं है, यानी अगर ये लोग जैसा अमल कर रहे हैं, यानी अगर आप इन लोगों को भगा देंगे या अपने पास से इनको हटा देंगे या इनसे किनारा कशी आप करेंगे सिर्फ इस वजह से कि वो सरदार जो है वो ईमान लेकर आए, हालांकि वो लोग ऐसे हैं कि वो ईमान नहीं लाने वाले। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं कि आपके हिसाब में से आपका काम जो है वो सिर्फ पहुंचा देना है। आपका हिसाब जो है वो हम लेंगे, उनका हिसाब जो है वो हमारे जिम्मे है, और ना ही आपके हिसाब में से कुछ उनसे लिया जाएगा और ना ही उनके हिसाब में से आपसे जो है सवाल किया जाएगा। यानी हर इंसान का जो हिसाब है वो उसके अपने जिम्मे है, जो कुछ भी वो अमल करता है। और अगर यहाँ पर जो है आप वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो है एक एक तरह से जैसे किसी बच्चे को डांट देते हैं, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो है आप वसल्लम को एक डांटा भी है इस तरह से कि आप अगर उन्हें दूर हटाएंगे तो आप जो है वो जालिमों में से हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि किसके दिल में क्या है, किसके दिल में जो है वो कुछ लेने की या हिदायत लेने की नीयत है। क्योंकि अगर किसी ने इस्लाम को एक्सेप्ट करना है तो फिर वो ये नहीं देखता कि ये गुरबा लोग हैं या ये अमीर लोग हैं या कैसे लोग हैं, बल्कि उसने तो सिर्फ एक्सेप्ट करना है। वकदाली का, और इसी तरह फतन्ना आजमाया हमने बाजुहम उनमें से बाज को बेबाजन बाज के साथ, यकूलू ताकि वो कहें अहा उलाई क्या यही लोग हैं, मन्ना एहसान किया अल्लाह ताला ने अलैहिम उन पर, मिन बैनिना दरमियान हमारे, अलैहिस्सलाहु क्या नहीं है अल्लाह ताला बेआलमा ज्यादा जानने वाला बिशाकरीन शुक्रगुजारों को। इस आयत में जो है फिर वही बात आ रही है कि जो मक्का के मुशरिकीन लोग थे, बड़े बड़े सरदार थे, तो वो ये कहते थे, मतलब अल्लाह ताला ने जो है उनको एक तरह से आजमाया भी था आप सल्लम को जो है वो नबूवत देकर। और फिर उनके, हालांकि वो पहले से जानते थे कि हमारे दरमियान जो है एक नबी आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने नबी को झुटलाया। और फिर वो इस वजह से भी जो है वो दीन को नहीं मानते थे, आप सल्लम को नबी नहीं मानते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि नबूवत जो है वो किसी बड़े सरदार के पास आनी चाहिए थी, कि मक्का में और मदीना में और ताइफ में जो है वो बहुत बड़े बड़े सरदार है, तो सिर्फ आप ही रह गए थे कि आपको ही जो है अल्लाह ताला ने, मतलब आप पर ही अल्लाह ताला ने एहसान किया, या अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान सिर्फ आपको ही जो है वो नबी बनाकर भेजा। तो ये उन लोगों के ऐसे 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 सवाल थे। और फिर ये, हालांकि अल्लाह ताला ने उनको आजमाया था, इसलिए आजमाया था ताकि वो ये कहें कि क्या यही लोग हैं, यानी वो इस तरह से वो उनको हिकारत से देखें कि क्या अल्लाह ताला को क्या यही लोग मिले थे कि जिन पर अल्लाह ताला ने ये एहसान फरमाना था कि हमारे बीच में इनको नबी बनाकर भेजना था। हालांकि अल्लाह ताला जो है इस बात को बेहतर जानते हैं कि कौन शुक्रगुजार है और कौन जो है वो इनकार करने वाला है। और फिर कुरान के अगले हिस्से में जब हम आगे जाएंगे तो हम वहां पर भी पढ़ेंगे कि वो इस तरह से सवाल करते थे कि अल्लाह ताला को सिर्फ आप ही मिले थे नबी बनाकर भेजने के लिए, क्या यही लोग मिले थे जिनको अल्लाह ताला ने ईमान देना था। तो फिर वहां पर अल्लाह ताला उनको जो है उन्हें वार्निंग भी देंगे कि क्या तुम अब अल्लाह अल्लाह ताला को बताओगे कि अल्लाह ताला तुमसे पूछ के जो है वो नबी बनाएंगे, या नबी मतलब किसको नबी बनाना है तुमसे थोड़ी सवाल किया जाएगा। तो ये ऐसे, मतलब मक्का के जो लोग थे वो इस टाइप के ऐसे सवाल करते थे जिस पर जो है मतलब वो एक तरह से आप सल्लम को और उनके हालांकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं करते थे, वो जो है कुरान का इनकार करते थे। उनके नजदीक ये था कि ये जो वही भेजी जा रही है, जो कुरान भेजा जा रहा है, जो आखिरी नबी भेजा गया है, वो बड़े किसी सरदार में से ताजीम जो बहुत सरदार लोग होते हैं जिनकी बहुत इज्जत तकरीम होती है, उनके बीच ये आना चाहिए था। हालांकि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कौन किस चीज को जो है वो बेहतर तरीके से ले सकता है, और कौन ज्यादा शुक्र करने वाला है या शुक्रगुजारों में से है। वईदा, और जब जा का आई आपके पास
آئے آپ کے پاس الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بھی آیاتنا ہماری آیات پر، فقل تو آپ کہہ دے سلام سلام ہو، علیکم تم پر، کتبہ لکھ دی ہے، ربکم تم لکھ رکھی ہے تمہارے رب نے، علی نفسی اپنی ذات پر، رحمہ رحمت، انہو یقیناً وہ، من عملہ جو کریں، منکم تم میں سے، سوءن کوئی برائی، بجہالت نادانی میں، ثم پھر تابا اس نے توبہ کی، من بعد ہی بعد اس کے، واصلح اور اس نے اصلاح کر لی، فانہ تو یقیناً غفور الرحیم اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بشارت ہے، بہت اچھی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جب آپ کے پاس ان غریبوں میں سے، ان فقراء میں سے جو آپ کے پاس آتے ہیں، یا پھر جو وہ لوگ جو ہماری آیات سن کر آپ کے پاس آتے ہیں، تو پھر آپ ان پر جو ہے وہ سلام کہیں، یعنی ان پر سلامتی بھیجیں، ان کو سلام کہیں، اور پھر اس لیے ان پر سلام کہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر آپ کے پاس آ گئے، انہوں نے سوال نہیں کیا جیسے مکہ کے لوگ سوال کرتے تھے، یا مکہ کے لوگ جو ہے وہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ تنبیہ کرتے تھے کہ کیا صرف آپ ہی ملے ہیں، اور پھر ہم پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ کر بھی آئے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان بھی کرتے تھے، معجزات بھی وہ آپ سے مانگتے تھے، اور حالانکہ جو ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات ان تک پہنچی اور پھر وہ ان آیتوں پر جو ہے وہ ایمان لے کر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو سلام کہیں، یعنی تم پر سلامتی ہو، اور پھر انہیں یہ خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی ذات پر رحمت کرنا جو ہے وہ لکھ رکھا ہے، اور پھر جو تم میں سے رحمت سے مراد یہ ہے کہ تم جو عمل کرو گے، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں بہترین بدلہ دے گا، اور اگر تم میں سے کسی سے نادانی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی برائی تم سے ہو جاتی ہے، لیکن اگر پھر تم توبہ کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ آیت جو ہے وہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو جن سے خطا ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے اس بات کو قرآن میں واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان خطا کر لیتا ہے، پھر وہ پلٹ آتا ہے، اپنی اصلاح وہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے اور اس پر رحم کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر جو ہے وہ رحمت کو لکھ لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان خطا کر لے، اور پھر بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، ہو سکتا ہے ایک غلطی اس سے ہو جائے اور پھر وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے، لیکن پھر وہ بار بار اس غلطی کو دہراتا رہے۔ ایک تو انسان کی نیت ہوتی ہے کہ وہ بائی مسٹیک اس غلطی کو کرتا ہے، اور ایک انسان جان بوجھ کے اس کو کرتا ہے، تو یہ ان دونوں چیزوں میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس بات کو کہہ رہے ہیں، نادانی میں اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے، غلطی سے کوئی غلطی اس سے ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اور پھر اپنی وہ اصلاح بھی کر لے۔ اور یہ آیت بڑی خوبصورت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر جو ہے وہ رحم کرنا لکھ لیا ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لے کر آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے پاس آتی ہیں تو وہ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں اور اپنی خطاؤں پر جو ہے وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے مکہ کے لوگ تھے، یا جو ایسے لوگ ہیں جو ظالم لوگ ہیں، اور جب وہ خطا کرتے ہیں تو پھر اپنی خطاؤں پہ جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو بار بار خطا کرتے ہیں اور بار بار اپنے رب کی طرف پلٹ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نفصل ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں الآیاتی اپنی آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ تاکہ خوب واضح ہو جائیں، سبیل المجرمین طریقہ مجرموں کا۔ پھر اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آیات کو جو ہے وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، یعنی مختلف طریقوں سے جو ہے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ عقل رکھے، سمجھے۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تفصیل سے اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ہم ان کو آیات ہی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اور نشانیاں ہیں، ہم اس کو سینٹینس بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں کہتے، کیونکہ ہم اس کو آیات کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور اس میں نشانیاں ہی موجود ہیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو ڈفرینٹ وے میں انسان کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، تاکہ اس کا اس کی جو عقل ہے وہ کھلے، تاکہ وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہم، اور پھر یہ ہم ایک جگہ نہیں پڑھیں گے، ہم یہ ڈفرینٹ سورہ میں ڈفرینٹ وے میں ہم اس کو پڑھیں گے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بار بار تفصیل سے بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں، پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، تاکہ ان پر خوب واضح ہو جائے۔ اور پھر اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو عمل کرنے والے ہیں وہ عمل کر لیں، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ انکار کر لیں، اور پھر ان کے پاس یہ ان کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، یا ہمارے پاس آیتوں کو کھول کر ہمیں بیان نہیں کیا گیا تھا، ہمیں تو صرف ڈھکی چھپی بات بتا دی گئی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر آیتوں کو جو ہے وہ کھول کھول کر بیان کیا ہے، اور ہم قرآن کی ڈفرینٹ واقعات کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ وے میں پڑھتے ہیں، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے بتانے کا جو مقصد ہے وہ ڈفرینٹ وے میں ہے۔ یعنی ہم سورہ بقرہ میں جو ہے آدم علیہ السلام کی سٹوری پڑھ کر آئے ہیں، اور ہم اس کو قرآن کے مختلف حصوں میں بھی پڑھیں گے، لیکن وہاں پر جو ہے بتانے کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈفرینٹ ہوگا، وہاں بتانے کا مقصد ڈفرینٹ تھا۔ حالانکہ ایک ہی بات کو بار بار بتانے کا کیا مقصد، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ بتائیں گے تو وہ ایک ڈفرینٹ وے ہوگا بتانے کا، وہاں اس کو پھر ایک ڈفرینٹ وے میں بتائیں گے، تاکہ انسان جو ہے وہ اس سے عقل حاصل کرے، اس سے شعور، اس کا شعور جو ہے وہ بیدار ہو، وہ گناہوں سے جو ہے وہ بچ جائے، اسے پتا چلے کہ میرا دشمن کون ہے، میرا دوست کون ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ان آیات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارا یہ رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔